امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ دعویٰ کیا خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح کیا ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران سے ڈیل ہونے کے امکان کا اظہار بھی کر دیا۔ کہا پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز سے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔ ایران اور امریکہ نے مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان ان مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان نے ممکنہ امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی سے آگاہ کیا۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سفارتکاری اور مذاکرات ہی واحد حل قرار۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی بھی پاکستان کے اقدام کی حمایت۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اس امن اقدام کی تائید کی۔ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ماحول کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کو بھی فون پر اعتماد میں لیا۔ خلوص کے ساتھ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا مشن کی کامیابی کے لیے عالمی برادری کی دعا اور حمایت درکار ہے۔ اجلاس کے بعد تینوں وزرائے خارجہ وطن واپس روانہ۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ایرانی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے فوجی آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اس آپشن کے لیے عمومی طور پر آمادہ ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ کارروائی کے تحت فورسز کو کئی ماہ ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی تیاری کر لی گئی۔ مزید 3500 امریکی فوجیوں کو مشرق وسطیٰ پہنچا دیا گیا۔ امریکہ ایران کے خلاف زمینی کارروائی کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کر رہا ہے۔ ایرانی افواج بھی تیار ہیں۔ زمینی کارروائیوں میں امریکہ کو منہ کی کھانا پڑے گی، اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف نے خبردار کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری تنصیبات پر بمباری کا سلسلہ جاری۔ تہران میں بجلی گھر تباہ ہونے سے تاریکی۔ حکومت نے چند گھنٹوں بعد بجلی بحال کر دی۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی اسرائیلی حملے میں ایران کے خندق ایٹمی پلانٹ کے تباہ ہونے کی تصدیق۔ خندق ہیوی واٹر پروڈکشن پلانٹ فعال نہیں رہا۔ پلانٹ میں کوئی اعلانیہ جوہری مواد موجود نہیں تھا۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے ایک یونٹ کو نقصان پہنچا۔ انتظامیہ کے مطابق صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا سلسلہ جاری۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ اسٹریٹجک صنعتوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ کیمیکل فیکٹری، آئل ریفائنری، 2 اسٹیل ملز اور ایلومینیم کے 2 بڑے کمپلیکسز کو تباہ کیا جا چکا۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ میزائل گرنے سے جنوبی اسرائیل کے صنعتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کئی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کا اخراج۔ امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ماجد موسوی نے اعلان کیا، تمہاری آنکھوں میں درد دیکھنے تک تکلیف دہ حملے جاری رہیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون طیارہ مار گرایا۔ ایرانی فوجی ترجمان کے مطابق جاسوس طیارے کو آبنائے ہرمز کے مشرقی مضافات میں ٹریک کیا گیا۔ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے MQ-9 ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ڈرون فضا میں ہی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کا خرم آباد میں بھی 2 آربیٹر ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی لاجسٹکس سینٹر پر ڈرون حملہ۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹر کو 3 ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد تباہی کی ایک اور فوٹیج سامنے آ گئی۔ ایئرپورٹ کو 3 روز قبل نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران ایک مرحلہ آگے بڑھ گیا۔ ایرانی افواج نے خطے میں امریکی سیاسی قیادت،
صہیونی رہنماؤں اور فوجی کمانڈرز کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے باور کرایا، دشمن قیادت کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فوجی بجٹ میں $10 ارب کا بڑا اضافہ کر دیا۔ مجموعی دفاعی اخراجات $45 ارب سے تجاوز کر گئے۔ صہیونی ریاستی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے بجٹ $245 ارب کی منظوری دے دی۔ بجٹ منظوری نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے قبل از وقت انتخابات کے خطرے کو فی الحال ٹال دیا۔ اسرائیل نے مشرق وسطی میں امریکی سیکیورٹی پلان از سر نو ترتیب دینے کا پروگرام بنا لیا۔ اسرائیل کی مشرق وسطی میں بعض امریکی اڈے اپنے پاس منتقل کرانے کی تیاریاں۔ عبرانی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو حکومت جنگ کے خاتمے پر امریکہ کو بعض فوجی اڈے اسرائیل منتقل کرنے اور نئے اڈے قائم کرنے کی باضابطہ دعوت دے گی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں امریکی فوجی اڈوں کا قیام دونوں ممالک کے لیے ایک اسٹریٹجک فائدہ ثابت ہوگا۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث عالمی معیشت کی شہرگ خطرے میں پڑ گئی۔ امریکی انرجی انڈسٹری نے آبنائے ہرمز فوری کھلوانے کے لیے ٹارگیٹڈ ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ اگر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر نہ کھلوایا گیا تو دنیا بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ نے خبردار کر دیا۔ قطر میں امریکی سفارت خانے نے ہنگامی الرٹ ختم کر کے اپنے شہریوں کو پناہ گاہوں سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ شیلٹر ان پلیس کی ہنگامی ایڈوائزری ختم، شہریوں کو مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فضائیہ نے تازہ حملوں میں شاکرا کے علاقے کو نشانہ بنایا، مزید 5 افراد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے خداداد کالونی میں گزشتہ روز گاڑی میں آگ لگنے سے جھلس جانے والی 2 بہنیں دوران علاج دم توڑ گئیں۔ کراچی کے علاقے لیاری نوا لین کی رہائشی 5 سالہ عافیہ چڑیا گھر سے لاپتہ۔ عافیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آگے پیچھے ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن سراغ نہیں ملا۔ والد کی گفتگو، کہا چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے اندر CCTV کیمرے نہیں۔ بچی کی تلاش کے لیے شہریوں اور حکومت سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں کی گیند سے چھیڑ چھاڑ پر میچ ریفری روشن ماہنامہ کی سماعت۔ لاہور قلندرز کے کھلاڑی فخر زمان کا بال ٹیمپرنگ کے الزامات ماننے سے انکار۔ میچ ریفری نے سماعت آج صبح تک ملتوی کر دی۔ کراچی کنگز کے ساتھ میچ کے آخری اوور سے قبل آن فیلڈ امپائر نے بال ٹیمپرنگ پر لاہور قلندرز پر 5 رنز کی پینلٹی لگائی تھی۔ اور PSL میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو شکست دے دی۔